دعویٰ نہیں کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو دیکھنے کی صلاحیت مجھ میں ہونی چاہیے. بھئی آنکھ بھی وہ بھی ہونی چاہیے جو دیکھے. مخلوق کو برابر دیکھ نہیں سکتے تو رب کو کیسے دیکھیں گے؟ بلب اگر روشنی ذریعے اس کی بڑھ جائے آنکھ بند ہو جاتی ہے. تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ نہیں کہا. خداوند کا دل میں تمنا ہے کہ میں دیکھوں، مگر میں جب اپنے کو دیکھتا ہوں تو تیرے دیکھنے کے قابل میری آنکھیں نہیں ہیں. تو کہا دیکھنے کی تمنا ہے مگر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تاب نہیں ہے. آپ خود کرم کر کے دکھ جائیے. دیکھنا الگ ہے، دکھنا الگ ہے. تو آپ مجھے اس قابل بنا دیجئے کہ آپ کو دیکھ لوں. جواب کیا آیا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جواب آیا، لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے. مخلوق میں کسی کو میں نے وہ آنکھ نہیں دی ہے. مخلوق میں نے کسی کو وہ آنکھ، وہ بصارت میں نے دی ہی نہیں ہے کہ جو مجھ کو دیکھ سکے. آپ جواب آیا لن ترانی، تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے موسیٰ. حضرت موسیٰ نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ دکھ جائیں تو کرم ہوگا. اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں دکھ بھی جاؤں تو تم دیکھ نہیں سکتے. تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں ہے. ہر آنکھ ایک محدود ہے، حدوں میں دیکھتی ہے، شکل میں دیکھتی ہے، صورت کو دیکھتی ہے. بے صورتی کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. جو شکل میں نہ ہو تو اس کو دیکھ نہیں سکتا. وہ محدود نہیں ہے تو دکھائی کیسا دے؟ زمین و آسمانوں سے، اس کے اندر زمین و آسمان ہیں، اس کی وسعتیں کتنی کہ اس کو آنکھ محدود دیکھنے والی کیا دیکھے؟ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، ہے موسیٰ تمہاری دیکھ نہیں سکتے. پھر بھی کہا کہ نہیں مجھے دکھ جائیے. بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، بڑے لاڈلے پیغمبر تھے. بھائی عاشق جب چاہتا ہے، مانگتا ہے، اڑ جاتا ہے تو محبوب جو چاہنے والا ہوتا ہے اسے مطمئن کرتا ضرور ہے، کسی نہ کسی طریقے سے مطمئن کرتا ہے. محبت ایک ایسی چیز ہے جو سچے عاشق کی دعا کو، تمنا کو رد نہیں کرتا. سچے چاہنے والے کو محروم نہیں کیا جاتا. جب بہت ہی اڑ گئے، بہت ہی رویا، بہت ہی دعائیں کی تو حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا موسیٰ تمہاری تمنا پوری کریں گے ہم. گھر چھوڑ دو، بات چھوڑ دو، طور پر چلے آؤ. حضرت موسیٰ بڑے شوق میں چلے. طور پر اللہ کے دکھنے کا وعدہ ہے تو حضرت موسیٰ بڑے شوق سے جا رہے ہیں. وادی طور آئی، جبل طور کی وادی آئی. جبل طور بھی نہیں، پہاڑ کی جو وادی تھی وہ وادی شروع ہوئی. حضرت موسیٰ شوق میں جا رہے ہیں. اللہ کا حکم آیا فخلع نعلیک، فخلع نعلیک یا موسیٰ انک بالوادی المقدس طویٰ. اے موسیٰ تم ہمارے دیکھنے کے شوق میں، دیدار میں، لقاء کے ارادے سے چلے، بڑے شوق سے آ رہے ہو. تمہیں یہ خیال نہیں رہا شوق کی وجہ سے کہ تم کس جگہ پہ آ چکے ہو. یہ طور پر ہماری تجلی ہوگی تو طور کو ہم نے ایسا مقدس بنا دیا ہے کہ مقدس ایسا بنا دیا گیا کہ اب اس جگہ میں میری تجلی کی وجہ سے یہ وادی مقدس بنا دی. پہاڑ نہیں، پوری وادی مقدس بنا دی گئی.
اور تم شوق میں چلے آ رہے ہو تو اپنے دونوں نالین کو اتارو، کیونکہ یہ وادی مقدس ہے۔ اللہ کا جہاں دیدار ہو وہ وادی مقدس ہے، وہ پہاڑ مقدس ہے، وہاں بڑے ادب اور احترام سے جانا ہے۔ مسجد خدا کا گھر ہے، یہاں آنے کے آداب ہیں، یہاں دنیا کی باتیں نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا اگر دنیا کی باتیں اگر تم مسجد میں کرو گے سزا کیا ہے؟ کہا مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے سارے نیک اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تعظیم کی جگہ ہے۔ خدا نے اپنا گھر جب قرار دیا، آنے والے اسی خیال سے آ، اسی تصور سے آ، اسی تعظیم سے آ، اسی اہتمام سے مسجد میں گزارا کر کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے۔ اللہ سے جو چیز منسوب ہو جائے وہ واجب التعظیم ہوتی ہے۔ الحاصل حضرت موسیٰ بلائے گئے، نالین کو چھوڑ دیا، اور جب طور پر پہنچے تو حق تعالی نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ میں اے موسیٰ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میرے دیکھنے کی کیفیت بھی دیکھ لو، تو اللہ نے اپنی پوری تجلی نہیں فرمائی، ایک سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر تجلی اللہ نے فرمائی، اپنے جلال و جمال کی تجلی، معمولی سی تجلی فرمائی، وہ بھی کس پر؟ حضرت موسیٰ پہ نہیں۔ ایک پہاڑ، ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو اس درخت کو دیکھ، میں نے اس درخت پر تجلی کی ہے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک معمولی سی تجلی جب پہاڑ طور کے پہاڑ جھاڑ پر ہوئی، درخت پر ہوئی، سارا پہاڑ جل گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ خر موسیٰ صعیقا۔ یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تو موسیٰ نے دعا مانگی تھی، یہ انعام اللہ نے نبی ہمارے نبی پر، تمنا تو دل میں تھی اللہ کے نبی کو کہ دیکھیں، لیکن ابھی آپ نے دعا بھی نہیں مانگی، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ معراج اسی لیے سنائی جاتی ہے کہ نبی کی عظمتیں کے ایمان میں شامل رہیں۔ پیام لانے والے تھے، پہنچا دیے، چلے گئے، ہمارا کام تعمیل کرنا ہے۔ ارے ہمارے نبی کیا ہیں، عظمت کیسی اللہ نے دی۔ موسیٰ بلائے گئے اور ایک تجلی طور پر ہوئی کہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، طور جل گیا۔ اور یہاں ہمارے نبی کا یہ حال ہے، جبرائیل امین کو بھیجا گیا، یا رسول اللہ چلیے، اللہ نے عرش پر بلایا ہے، اللہ آپ کی دید کا اشتیاق رکھتا ہے، اللہ آپ کے دیکھنے کا اشتیاق رکھتا ہے، آپ چلیے۔ یہاں حضرت موسیٰ بڑے شوق سے چلے تھے، پیدل چلے جا رہے تھے، نالین اتارنے کا حکم ہوا، یہاں یہ حال ہے، جبرائیل بھیجے گئے،
اور براق بھیجا گیا کہ اللہ نے بلایا ہے، اے نبی آپ کو براق پر چلنا ہے۔ کیسے عظیم نبی ہیں ہمارے۔ کوئی عرش پر بلایا گیا، زمین پر ہی ملکوت سماوات والارض حضرت ابراہیم کو دکھائے گئے، لیکن اللہ نے اپنے دیدار کے لیے اپنے نبی کو عرش پر بلایا۔ ہمارا نبی وہ ہے۔ عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں۔ تو عزیزو، معراج قصہ یا کہانی نہیں ہے، دنیا کی سب میں بڑی حقیقت ہے، قرآن بیان کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو کہنے لگے کہ معراج میں حضور جو گئے جسم سے نہیں گئے، روح کی معراج ہوئی۔ کہنے والوں نے کہا یہ خواب کا معاملہ تھا۔ قرآن کہتا ہے خواب نہیں، یہ حقیقت تھی۔ اللہ لے چلا بعبدہ، اپنے بندے کو لے چلا۔ جب بندے کو لے چلا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بندے کو لے گیا کا مطلب کیا ہے؟ بندہ جسم سے ہے، روح سے ہے تو بندہ ہے۔ بندہ جسم سے ہے، روح سے ہے تو بندہ ہے۔ ارے اللہ نے خود یہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ اللہ جب لے جائے تو روح سے لے جانا یا جسم سے لے جانا اللہ کو کیا بار ہے۔ میرا نبی، میرا حبیب کو میں نے ایسا باکمال بنایا ہے کہ سارے زمین و آسمان کائنات کی سیر جسم و جاں کے ساتھ میرا حبیب کو میں نے ایسے قابل بنایا کہ وہ کر سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ اسی لیے میں عموماً معراج بیان کرتے وقت یہ کہتا ہوں، معراج میں لوگ یہ کہتے ہیں نبی گئے آسمانوں پہ گئے، آسمانوں پر گئے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ کہنا گئے کہنا غلط ہے۔ قرآن کی زبان میں نبی گئے نہیں، قرآن کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے نبی کو۔ جانا الگ ہے، لے جایا جانا الگ ہے۔ جب اللہ لے جائے تو کوئی مشکل کیا ہے؟ نبی بھی نور ہے، وہ گئے تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ نے حفاظت کر کے لفظ سبحان سے شروع کیا۔ سبحان تسبیح اللہ کی۔ نبی کے معراج کا سفر اللہ اپنی پاکی سے شروع کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اے معراج کے سننے والوں، معراج پر یقین رکھنے والوں، سفر معراج وہ عظمت و فضیلت میرے حبیب کی ہے کہ وہ گئے نہیں، وہ لے جائے گئے۔ اور ایک نزاکت عربی کی جاننے والے جانتے ہیں، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، بعبدہ گئے نہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ اور جب بعبدہ کہا گیا تو قاعدہ عربی کا یہ ہے جب بے سے کسی کا ذکر ملایا جاتا ہے تو اس سفر کو کہتے ہیں، اس کو جانے کو کہتے ہیں، ساتھ ہو کر لے جانے کو بعبدہ سے بیان کیا اللہ نے۔ تو اب کیا معنی نکلے؟